اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال اینڈ ایگل فلائٹ یوٹیوب چینل کی جانب سے راشد محمود آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو ناظرین محترم، بڑے لمبے انتظار کے بعد آج ہم کنکلوڈنگ پروگرام کر رہے ہیں۔ مثنوی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، پچھلے 3-4 ماہ سے ہم اس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، لیکن باوجود تعطل کا شکار ہوتے رہے۔ تو اس کے اصل میں کنکلوڈنگ اس لحاظ سے کہ اگرچہ 4 چیپٹر باقی تھے، لیکن آج ہم چاروں کا جو مغز ہے وہ خلاصہ بیان کر دیں گے۔ اس طرح ہم پھر فکر اقبال کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جو ان کا مثنوی پس سے باعث کر دے اقوام شرق کا جو چیپٹر، جو 10واں چیپٹر تھا، وہ ہندیوں کے نفاق پر چاندان سو۔ تو اس میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا، اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ہم نے خود اپنے اندر نفاق پیدا کیا۔ نفاق کے بھی بہت سارے درجے تھے۔ پہلے تو مذاہب کے درمیان نفاق پیدا ہوا، ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان۔ پھر اس کے بعد جو مسلمان قوم رہ گئی تھی، مسلمان قوم کے اپنے اندر وہ وحدانیت کا فقدان ہوا، ریشہ دوانیاں پیدا ہوئیں مختلف وجوہات کی بنا پر، جو مسالک کی وجوہات بھی کہہ سکتے ہیں، اور وطن کے جو کنسیپٹ تھے مسلمانوں کے درمیان، وطنیت کا کنسیپٹ، وہ بھی یہ زمین کی بنیاد پر ہو یا مذہب کی بنیاد کے اوپر ہو، تو یہ اختلافات پیدا ہوئے۔ تو اس میں علامہ صاحب کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ نفاق نہ ہوتا تو شاید باہر سے کسی کو آنے کی جرت پیدا نہ ہوتی۔ یہ صرف انگریزوں کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مغلوں سے پہلے تغلق ہے، لودھی ہیں، سادات ہیں، غوری ہیں، غزنوی ہیں، تو سارے یہ یہاں کے لوکل حکمران نہیں تھے بلکہ باہر سے آئے تھے۔ تو ہمیشہ جو لوکل لوگوں کا جو ہوتا ہے اختلاف، اس کی بنا پر باہر والوں کو شے ملتی ہے در اندازی کرنے کی۔ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر جو 11، عہد حاضر کا نظام سیاست۔ تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بادشاہت ہو، جو کہ ایک اور بال جبریل میں بھی غالباً فرمایا انہوں نے، نظام پادشاہی ہو یا کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو موجودہ نظام سیاست کیا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے، لوگوں کو مجبور کیا جائے، مجبور بھی خود کیا جائے، اور ان کی کچھ مجبوریوں کو حل کر دیا جائے لوگوں کے مطالبے پر، اور لوگوں سے ہمدردیاں وصول کی جائیں۔ تو یہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چاہے یہ بادشاہت کے نام پر کیا جائے یا چاہے یہ جمہوریت کے نام پر تماشا کیا جائے، تو اصل میں یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے، یہ حکمرانی نہیں ہے، یہ لوگوں کی رہنمائی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو مجبور کرنا اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ تو عہد حاضر کے یہ نظام ابلیسیت کے علم بردار ہیں۔ نام ہمیشہ وہ اچھے لیں گے، نام ہمیشہ وہ پبلک ویلفیئر کے لیں گے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یورپ کے اندر، یورپ میں تو پھر بھی شاید انہوں نے ہیومینیٹیرینزم کو اپ ہیلڈ کیا ہے، انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین بنائے ہیں، لیکن جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں جو کہ بڑی طاقتوں کے زیر تحت ہیں، انہوں نے وہ قوانین وہاں پہ لاگو کیے ہیں جو یہاں کی جو اپنی لوکل آبادی کے لیے نہیں کیے۔ انہوں نے جو سمندر پار یا اپنی جو زیر نگین جو ریاستیں ہیں، ان کے لیے قوانین اور بنائے ہیں۔
تو یہ ان کے انہوں نے جس طریقے سے ہمارے حکمران طبقہ اور محکوم طبقے میں عوام کو تقسیم کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس تیسری دنیا کے ممالک جنہوں نے ان حکمرانوں کو خوش کر کے عوام پر حکومت کرنی ہے، عوام کو زیر نگیں کرنی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عوام کو فتح کیا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ ابلیسیت کا نظام علامہ صاحب شاید 100 سال پہلے بھی دیکھ چکے تھے، اور آج ہم اس 2023 کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے جذبات کو کچلا جا رہا ہے، کس طرح سے ہماری جو مجبوریوں کو بنایا جا رہا ہے اور ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حکمران طبقے کا انداز رہائش، انداز تمدن اور ہے، اور ہمارے لیے کچھ اور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہی کافی ہے۔ تو اگلا جو 12واں چیپٹر ہے وہ ہے امت عربیہ سے چند باتیں۔ تو علامہ صاحب امت عربیہ سے کہتے ہیں کہ اے عرب کی اقوام، خاص طور پر جو حجاز کی قوم ہے، قوم حجاز سے تو ہمیں جینے کا سلیقہ ملا تھا، ہم نے وہ آئین حاصل کیا تھا جس کے ذریعے سے خدا کی وحدانیت کو ہم نے تسلیم کیا تھا اور تمام بتان باطل کو ہم نے توڑ ڈالا تھا۔ تو اے امت عربیہ، آپ لوگوں سے جن کے ہم احسان تلے دبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم آپ سے تھوڑا سا شکوہ کر لیں کہ آپ نے اس پیغام کو بھلانے میں پہل کر دی، آپ پہلے تھے جنہوں نے دنیا کی جو کلونیلزم کے بعد آنے والی پوسٹ کلونیلزم کے اندر جو ملٹائی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کو اپنے اندر جگہ دی، آپ نے تیل نکالنے کے لیے اس سمندر پار سے آئی گورے عیسائیوں کی جو کمپنیاں ہیں ان کو اپنے تیل نکالنے کا ٹھیکہ دیا، اور اس کے بعد ان کو مختلف پروجیکٹس کے تحت آپ نے ان کو اپنے وطن میں آنے دیا، اور آپ لوگوں نے سرحدیں بنا لیں، سعودیہ والے الگ ہو گئے، عراق والے الگ ہو گئے، لبنان والے الگ ہو گئے، شام والے الگ ہو گئے، مصر والے الگ ہو گئے۔ تو امت عربیہ اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور امت عربیہ نے بھی اپنی پہچان اپنی زمین سے کی، اور وہ سب سے بڑی جو بائنڈنگ فورس ہے، فورس آف اسلام، اس کو بلا ڈالا۔ اور ہم سے تو شکوہ بعد میں بنتا ہے، ہم تو عربی نہیں تھے، ہم تو عجمی تھے، ہمیں تو گونگا کہا گیا تھا، ہمیں تو یہ بولا گیا تھا کہ ان کو کیا سمجھ، ان کو کیا پتہ، اور ہم نے اسی طرز عمل کو جاری رکھا، ہم نے بھی اپنے وطن کے ٹھیکے اوروں کو دیے، اور حال ہی میں ہم نے بلوچستان کے اندر، ہم پاکستانیوں نے بلوچستان کے اندر ریکارڈک کا جو منصوبہ ہے وہ بھی غیروں کو دیا، زیادہ تم رکھو تھوڑا ہمیں دو۔ ہم مالا مال قوم ہیں، ہم صلاحیتوں سے بھرپور ہیں، لیکن اے امت عربیہ، جو کام آپ نے شروع کیا وہ پھر جاری رہا، ہم ایسا جاری رہا کہ ہم آج تک سر اٹھا کر جی نہیں سکے، آج تک اپنے وطن کی جو بالادستی، جو خود کی بالادستی ہے، جو خدا کی بالادستی ہے، اس کو ہم اپنے وطن کے اندر ثابت نہیں کر سکے۔ اور جو اگلا 13واں چیپٹر ہے اس کا عنوان ہی یہ ہے جو مثنوی کا عنوان ہے، پس سے باید کرد اے اقوام شرق۔ اب کیا کرنا چاہیے اے اقوام شرق؟ صرف امت مسلمہ کی یہاں علامہ صاحب نے بات نہیں کی، اقوام شرق کے اندر ایک تو یہ جو ہمارا مسلم کنٹریز آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ اقوام شرق کے اندر جو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت آ جاتا ہے، سری لنکا آ جاتا ہے، بنگالی قوم آ جاتی ہے، بنگال تو خیر مسلمانوں میں شامل ہے، نیپال آ جاتا ہے، ایون چائنا بھی آ جاتا ہے، جو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں ایمرجنگ فورس ہے، دنیا کی ایمرجنگ ورلڈ پاور ہے، ورچوئل ورلڈ پاور ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں خود کو پہچاننا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے
کہ ہم بڑی شے ہیں، ہم غیروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑیں گے اور پہلے ہم ذہنی طور پر آزاد ہوں گے، تو ذہنی طور پر آزادی ہماری دراصل حقیقی آزادی ہوگی۔ جب تک ہم ذہنی طور پر آسودگی حاصل نہیں کرتے، ہم لبرل نہیں ہو جاتے، بتان باطل سے اپنا پیچھا، اپنا دامن چھڑا نہیں لیتے، تب تک ہم جتنے مرضی اپنے ذاتی طور پر بینک بیلنس بنا لیں، اقوام عالم کے اندر ہم کبھی فخریہ انداز کے ساتھ چل پھر نہیں سکیں گے۔ اپنے وطن میں تو ایز اے نیشن وقار بنے گا ہی نہیں، لیکن اگر آپ مالدار ہو کر آپ چاہیں گے کہ آپ باہر جا کر عزت کما لیں گے، تو باہر بھی آپ کی پہچان، آپ کا گرین پاسپورٹ، آپ کا لوکل وطن ہوگا۔ تو یہ اقوام شرق، تم مالا مال ہو ہر چیز سے، تم دولت سے مالا مال ہو، تم معدنیات سے مالا مال ہو، تم اچھے موسم سے مالا مال ہو، لیکن ذہنی طور پر تم آزاد نہیں ہو، تمہیں بھروسہ نہیں ہے اپنے قوت بازو پر۔ تو اگر تم نے آگے بڑھنا ہے تو اپنے اس قوت بازو پہ بھروسہ کرنا ہوگا، اپنی خودی کو پہچاننا ہوگا۔ جس طرح سے میں علامہ صاحب کے بعد کی بات کر رہا ہوں، علامہ صاحب کے دور میں بھی خیر وہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، علامہ صاحب نے پہچان لیا تھا کہ چینی بیدار ہو رہے ہیں، لیکن اب تو ایسے بیدار ہوئے کہ انہوں نے یورپ اور امریکہ کی جو نیندیں حرام کر دی ہیں، وجہ کیا تھی کہ اپنی خودی کو پہچانا، ان کو الگ کیا گیا، الگ تھلگ کیا گیا، انہوں نے اس الگ تھلگ رہنے کو قبول کیا۔ اور اپنی خودی کو اگر آپ پہچانیں اے اقوام شرق، اور آخری چیپٹر حضور رسالت مآب سے، تو ان سے التجا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے استعانت کریں، ہمارے لیے وہ خاص اہتمام کر لیں کہ ہم ان تمام جو کمیوں کوتاہیوں کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں، ایک بار پھر سے ہمارے اندر وہ لگن پیدا ہو جائے، ایک بار پھر سے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو ہمیں ان تفریقات سے، ہم ان مسالک کی لڑائیوں سے باہر لے آئے، اور ہم مسلکوں سے بالاتر ہو کر امت مسلمہ کا سوچیں۔ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، شاید علامہ صاحب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بانگ درا میں کہا تھا، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ کلی نہیں ملتی، لیکن میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ تو آبگینہ وہ اپنی رنجشوں پر، اپنے دکھوں پر، اپنی کمیوں کوتاہیوں گناہوں پر جو ندامت کے آنسو بہتے ہیں، وہ آنسو موتی کی شکل میں بہیں گے۔ تو ہماری طرف سے آؤٹ کم ہے، ہم بڑے شرمندہ ہیں۔ جنت میں اس لیے نہیں کہ جنت میں رونا تو نہیں ہوگا، رونا شرمندگی ہماری یہیں پر ہے۔ تو حضور ہمارے دکھوں کا مداوع کیجیے، ہم گرفتار ہیں مشکلوں میں، کسی اور کی وجہ سے نہیں، خود اپنی وجہ سے۔ ہم نے آنکھیں بند کیں تو دشمن نے ہمیں آن دبوچا، ہمیں آنکھیں دوبارہ سے کھولنے کی، اپنے آپ کی پہچان کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ تو یہ تھی ہماری مثنوی پس سے بایت کرد کا آج میں نے اختتامی پروگرام کیا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہم انشاءاللہ علامہ صاحب کی مزید نظموں کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے جو پروگراموں کے جو نشر ہو جاتے ہیں اس کے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔